بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1771 ہے اور آج سورہ صاد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 62، 63 اور 64، 62، 63 اینڈ 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو، اور وہ کہیں گے، ما کیا ہے، لنا ہمارے لیے، لا نرا ہم نہیں دیکھتے ہیں، رجالن ان آدمیوں کو، کننا ہم تھے، نعدہم ان کو شمار کرتے، من الاشرار برے لوگوں میں، اتخذناہم کیا ہم نے بنائے رکھا ان کو، سخریا مذاق، ام یا زاغت پھر گئیں، عنہم ان سے، الابصار نگاہیں، انا بلا شبہ، ذالک یہ، لحق البتہ حق ہے، تخاصم باہم جھگڑنا، اہل النار اہل دوزخ۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ دوسری بات، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا؟ تیسری بات، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کی غلطی لگ رہی ہے؟ چوتھی بات، یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی انہی کافروں کا ذکر ہے جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزرا۔ جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، مجرم لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، تو کہیں گے کہ ہمیں یہاں جہنم میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں ہم دنیا میں برے سمجھتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ وہ کہنے والے ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ ہوں گے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا پوچھا جا رہا ہے وہ لوگ حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان حضرات کو برا سمجھنا اس لیے تھا کہ یہ لوگ فقراء اور غلاموں میں سے تھے جن کی حیثیت ان مشرکین کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ مشرکین خیال کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے سردار لوگ جب جہنم میں ہیں تو یہ معمولی سے غلام قسم کے لوگ اس جہنم میں کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر وہی لوگ کہیں گے کہ ہم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کا جو مذاق اڑاتے تھے، کہیں یہ بڑی غلطی تو نہیں تھی؟ یا پھر ایسا ہے کہ یہ لوگ بھی جہنم میں ہی ہیں مگر ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں؟ پھر وہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے کہ ہم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر انہیں قوم کا سب سے بدتر شخص کہا تھا اور سمجھا تھا، مگر یہ ہماری غلطی تھی۔ پھر کیونکہ آج وہ لوگ بڑے عیش و عشرت کی زندگی میں ہیں اور ہم یہاں دوزخ کا دردناک عذاب جھیل رہے ہیں، اس وقت افسوس ظاہر کرنے لگیں گے۔ ہمیں یہاں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر کسی قسم کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آ رہا ہو اور دنیا جسے حقیر سمجھ رہی ہو، اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہو،
اور کہیں ہم اس شخص پر اس طرح کا حکم لگا کر کل قیامت میں اپنی شرمندگی کا سبب تو پیدا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا سبب نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی ظاہری رونق و خوبصورتی، بلکہ اس کے یہاں مقبولیت کا سبب پرہیزگاری اور نیکی ہے. حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ينظر الى اجسامكم ولا الى احسابكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وانما انتم بنو آدم واحبكم الي اتقاكم. اللہ تعالیٰ نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے حسب نسب کو اور نہ ہی تمہاری دولت کو، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جس کا دل نیک ہوگا اللہ اس پر ترس کھائے گا، اور تم لوگ تو آدم کی اولاد ہو، اور تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو دوزخیوں کی گفتگو کا قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی بہلانے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہو کر رہیں گی جس پر ایمان والوں کو یقین کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.